بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمانوں کو ایک امت بنایا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی نسل اور ذات اور برادری کے ہوں، ان کو امت بنا کر جوڑا گیا ہے۔ ہماری پہچان امت کی ہے، ہمارا نام مسلمین ہے، ہماری شناخت اللہ کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک، اللہ کا جو دین ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، طے فرمایا ہے انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے، وہ اسلام ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہیں۔ ہماری پہچان انہی باتوں سے ہے۔ ہماری پہچان ان چیزوں سے نہیں ہے جو ہم اپنے لیے خود سے بنا لیتے ہیں، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، فرقے اور مسلک کی بنیاد پر۔ یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ ہماری شناخت نہیں ہے، آئیڈینٹی نہیں ہے۔ ہماری آئیڈینٹی وہی ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے طے فرمائی ہے۔ امت کو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ امت ہونے اور امتی ہونے کے رشتے سے ایک دوسرے سے باندھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کو کئی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مثل المؤمنین فی تودہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومن لوگوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں شفقت اور رحم ایک دوسرے پر کرنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے میں ایک جسم کے جیسی ہے۔ پورے مسلمانوں کی مثال ایک واحد اکیلے جسم کی طرح ہے کہ اگر اس جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی دکھ اور تکلیف اور چوٹ اور اذیت ہوتی ہے تو پورا جسم بے خوابی میں رہتا ہے اور پورا جسم اس درد میں شریک ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ میں آپ کے تکلیف ہے، بہت پین ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو الگ کر کے باقی جسم کو سکون کے ساتھ لٹا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو سر چھوڑ کر پوری باڈی کو آپ سکون نہیں دے سکتے ہیں۔ جب تک پورے جسم کے ایک ایک پارٹ کو سکون نہیں ملے گا، ہم پورے جسم کو سکون نہیں پہنچا سکتے۔ ایسے ہی پوری امت، پورے مسلمان، دنیا بھر کے ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں امت کے کچھ افراد کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ستایا جاتا ہے، تو ہم سب ایمان کی بنیاد پر درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا درد ہوتا ہے، یہ اسلام کا درد ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ٹیس نہیں اٹھ رہی، اگر ہمارے اندر پین نہیں ہو رہا، اگر ہمیں دکھ نہیں ہو رہا، رنج نہیں ہو رہا، غم نہیں ہو رہا امت کے درد کے اوپر، تو اس کا مطلب ہمارا ایمان صحیح ایمان نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ ایمان کی بنیاد پر بحیثیت امت کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا، مسلمانوں کے مسائل پر غور نہیں کرتا، مسلمانوں کے درد کا شریک نہیں بنتا، اور مسلمانوں کی دکھ، درد اور مصیبتوں اور اذیتوں اور دکھ اور مشاکل کے اندر، ٹربلز کے اندر فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، اپنی طرف سے جو کچھ مدد پہنچا سکتا ہو اس کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جوڑا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، ملا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ لہٰذا
امت بن کر جینا، امت بن کر رہنا، امت کا رشتہ جوڑنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھنا، یہ امت کی طاقت ہے۔ یہی وہ طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پوری اپنی تاریخ کے اندر جو ہماری گلوریس ہسٹری ہے اس کے اندر ہم نے دنیا کے اوپر اپنا سکہ بھی جمایا ہے، اپنی ہیبت بھی طاری کی ہے اور اپنی قوت کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، انفارم کیا ہے، خبر دی ہے اخیر دور کے بارے میں کہ کس طرح امت کی طاقت نکل جائے گی، کس طرح امت بکھری ہوئی ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوگی، اپنے مشن سے دور ہوگی اور کس طرح کمزور پڑ جائے گی۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، مسند احمد کے اندر آئی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ وہ زمانہ قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب پوری دنیا کی نیشنز، دنیا بھر کی قومیں، ملتیں، امتیں مل کر تمہارے اوپر ایسا ٹوٹیں گی، ایسا گریں گی، ایسا حملہ آور ہوں گی، جس طرح کے کھانے والے اپنے کھانے کے پیالے کے اوپر بھوک کے وقت ٹوٹتے ہیں، جس طرح بھوک سے تڑپ کر کھانے والے جس بول کے اندر، جس تشت کے اندر، جس پلیٹ کے اندر کھانا رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر گرتے اور ٹوٹتے ہیں اور نوچتے ہیں کس طرح میں کھانا زیادہ سے زیادہ اٹھا لوں، اسی طرح دنیا بھر کی امتیں تمہارے اوپر ٹوٹیں گی۔ صحابہ نے حیران ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی؟ کیونکہ صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے پوری دنیا کی امتیں مل کر اس امت پر ٹوٹ جائیں گی، اس کا مطلب امت کی تعداد بہت کم ہوگی، اس کا نمبر بہت کم ہوگا، اس کے عدد بہت چھوٹا ہوگا، اس کے ماننے والے بہت کم لوگ ہوں گے، مسلمان دنیا میں بہت تھوڑے سے بچیں گے۔ یہ سوال تھا اور یہ ان کا کنسرن تھا یا ان کا ڈاؤٹ تھا کہ کیا اس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے تو بہت بڑی تعداد میں، لیکن ہوگے سیلاب کے جھاگ کی طرح، فلڈ کے اوپر کے جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے بنتے ہیں، اس کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ سمندر کے طوفان اور طغیانی میں موجوں کے اٹھنے کے بعد جو جھاگ ساحل کی طرف آتا ہے، جو ہوتا تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، جو ساحل کی زمین سے ٹکراتا ہے اپنی شناخت کو کھو دیتا ہے، مٹ جاتا ہے، وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جھاگ پانی کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ ایسے ہی تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری قیمت نہیں ہوگی، تمہاری قدر نہیں ہوگی، تمہاری ہیبت نہیں ہوگی، تمہارا اثر نہیں ہوگا، تمہارا زور نہیں ہوگا، تمہاری طاقت، شوکت، قوت مٹ چکی ہوگی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس طرح بیان فرمایا، لیکن اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ تمہاری ہیبت، تمہارا زور، تمہاری شوکت، تمہاری بڑائی، تمہاری طاقت دشمن کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، وہ تمہیں بہت معمولی سمجھے گا، ردی کی ٹوکری میں ڈالے گا، تمہیں اپنے پیروں سے رون دے گا اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں سمجھے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، امت کے دل میں، مسلمانوں کے دل میں وہن آ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی وہن کی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ تمہارے اندر ایسی رچ بس جائے گی
اتنی زیادہ سرایت کر جائے گی کہ تم اسی کے پیچھے بھاگو گے اور صرف اپنی اپنی دنیا کی کوشش کرو گے، فکر کرو گے، لگے رہو گے، اپنی دنیا، اپنا 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 نفسا نفسی، یہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی۔ موت سے گھبراؤ گے، موت کا ڈر ایسا بیٹھا رہے گا کہ کہیں سے موت کی ہوا بھی لگ جائے تو تم وہاں سے دور بھاگ جاؤ گے۔ یہ وہ کمزوری ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کاز بتایا ہے امت کے پیچھے ہونے کا، امت کے ساری قوموں کا نشانہ بننے کا۔ تاریخ کے الگ الگ دور میں امت پر حملے ہوئے، امت کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کو اٹیک کیا گیا، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ بستیوں میں، تاریخ کے الگ الگ پیریڈ میں، اراض میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح دشمن آئے ہیں، حملے کیے ہیں، ہماری تہذیب پر حملے، ہمارے بڑے بڑے ملکوں پر حملے، اسلامی خلافت پہ حملے پوری تاریخ کے اندر چلتے رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ نے تاریخ میں اگر پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا تو کروسیڈز کے حملے، صلیبی حملے آپ کو یاد ہوں گے، تاتاریوں کے حملے، جو بربری تاتاری لوگ تھے جنہوں نے عباسی خلافت کے اوپر حملہ کیا تھا اور تخت کو تاراج کر دیا تھا، حکومت کو ملیمیٹ کر دیا تھا، اور بغداد سے لے کر شام تک کے علاقوں کو انہوں نے رون ڈالا تھا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ایسا خطرناک حملہ ان کی طرف سے بھی ہوا تھا۔ تاریخ کے الگ الگ دور میں اس طرح کے حملے ہوتے رہے، لیکن آج کا دور ذرا مختلف ہے، آج کا دور ذرا بدلا ہوا ہے۔ آج حملے الگ طرح کے ہیں اور حملے کرنے والے بھی بدلے بدلے سے ہیں۔ آج وہ بات صادق آتی ہے پوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ قومیں، ملتیں اور امتیں مل کر حملہ آور ہوں گی۔ آج آپ صلیبیوں کو دیکھیے، یہودیوں کو دیکھیے، ملحدوں کو دیکھیے، سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے کروسیڈز کی تھی اور جو لوگ زائنسٹ بنے، یہودیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی، اور جو ایتھسٹ لوگ ہیں، دنیا میں دین اور مذہب کے خلاف ہیں، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ، مسلمانوں کی ثقافت پر حملہ، مسلمانوں کی تہذیب پر حملہ، مسلمانوں کی معاشیات پر حملہ، مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ، اسلامی برادری کے اوپر حملہ، ہر طریقے پر ہر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اسلام کو اور مسلمان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پچھلے آدھی صدی سے کم، ورنہ اس سے آگے آپ بڑھاتے جائیں گے تو تاریخ اور سبق دہرائے گی اور لیسنز ہم کو اور ملتے جائیں گے، لیکن پچھلے 30-40 سال کے اندر جس طرح سے اسلام کو خاص نشانہ بنایا گیا ہے، براہ راست اسلام سے مقابلہ ہوا ہے، اسلامی ملکوں سے مقابلہ ہوا ہے، پورے مڈل ایسٹ کو تخت کو تاراج کر دیا گیا ہے، وہاں کا چین و سکون غارت کر دیا گیا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی زندگی دوبھر کر دی گئی ہے، کتنے ملکوں سے ملینز لوگوں کو ہجرت کرا دی گئی، کتنے ملکوں کی معاشیات اور اکنامی کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا، کتنے ملکوں کی جو فوجی طاقت تھی اس کو توڑ کر رکھ دیا گیا، کتنے ملکوں کے اندر جو مسلمان اچھی پوزیشن میں اور اچھے پاور کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ان کے سفر کو روک دیا گیا ہے، اور کس طریقے پر کیپچر کیا گیا ہے ان ملکوں کو۔ یہ بہت لمبی اور دردناک تاریخ ہے۔ ایک دور وہ گزرا ہے جو آکوپائی کرنے کا تھا، جس طرح سے ان لوگوں نے کولونائزیشن کے ذریعے سے اسلامی ملکوں کو، مڈل ایسٹ کو پر قبضہ کر کے استعماری قبضہ جمایا تھا، اور سارے ملکوں کے اوپر، چاہے وہ ایشیا کا سینٹرل ایشیا ہو یا سدرن ایشیا ہو، ان تمام ملکوں کے اندر داخل ہو کر انہوں نے بندر باٹ کر کے کس طرح سے ملکوں کو تقسیم کیا، ملکوں پر قبضہ جمایا، وہاں پر لمبی حکومتیں کی، اور وہاں کی تمام نعمتوں کو، ثروتوں کو، مال و دولت کو، خیرات کو چوری کر کے لوٹ کر لے گئے، اور اس کے بعد ان ملکوں کو اس کے بعد بھی چین سے جینے نہیں دیا۔ یہ سارے ممالک جو مڈل ایسٹ کے ہیں اور ہمارے ہندوستان اور بر صغیر کے جو ممالک، ان میں انہوں نے آ کر لوٹ مار تو کی انگریزوں نے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کو چین نہیں دیا۔
جو انہوں نے انڈیپینڈنس دیا ہے، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اور سارے مڈل ایسٹ کے ملک اور ہمارے بر صغیر کے ممالک انڈیپینڈنس کی خوشیاں مناتے ہیں، یقیناً ہم کو ان سے انڈیپینڈنس تو ملا، لیکن صرف حکومت کی سطح پر انڈیپینڈنس ملا۔ ہمیں انہوں نے حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر آزاد کر دیا، لیکن اپنا قبضہ ایسے ہاتھوں سے جمایا، اور جس طرح اکنامی کے ذریعے سے اور جس طرح عسکری طاقت کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پالیسیز کو لا کر اور اپنے ہرکاروں کو بٹھا کر، اپنے ایجنٹس کو داخل کر کے، اور اوپر سے عالمی دنیا کے اندر اپنی پالیسیز کو سامنے لا کر جس طرح کنٹرول بٹھایا ہے ان تمام ملکوں کے اوپر، اسی کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس لیے اگر میں آج یہ سٹیٹمنٹ دوں اور یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہماری انڈیپینڈنس ناقص تھی، انکمپلیٹ تھی، کیونکہ ہم ان کے ساتھ غلامی کے زندگی میں وابستہ رہے، معاشیات کے اندر اور اسٹریٹجیز کے اندر، پالیسیز کے اندر، ورلڈ آرڈر کے اندر جڑ کر ہم نے جس طرح سے ان کی اثرات کو قبول کیا اور ان کی غلامی کے اثر کو لیا، اور جس طرح ان کی پالیسیز کو اپنایا اور ان کے ماتحت زندگی گزاری ہے، اس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ اور درد کی بات ہمارے عرب ملکوں کے اوپر ہے، کیونکہ وہ ملک دنیا کے مالدار ترین ممالک ہیں۔ ان ملکوں کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو ثروتیں عطا فرمائی ہیں، جو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جو ریسورسز عطا فرمائے، وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی غلامانہ ذہنیت، ان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، کولونائزیشن کا دور گزرا اور اس کو ختم ہو کر پھر وہاں پہ انہی کے ایجنٹ جس طرح سے آگے بڑھے، جس طرح سے ان کو کمان سنبھالنے کا موقع دیا گیا، جس طرح ان کو کرسیوں پر بٹھایا گیا اور ان کی پوری بیکنگ کی گئی اور ان کے ذریعے سے پورے ملک کو کمزور کیا گیا، کہ آپ دیکھیے پورا مڈل ایسٹ چل رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ آگ کی لپیٹ کے اندر جھونکا جاتا رہتا ہے۔ ایک ڈیکیڈ نہیں گزرتا کہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ایک نئی پارٹی سامنے آتی ہے، ایک نیا انقلاب رونما ہوتا ہے، ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک نئی مدبھیڑ کا ایک سیناریو تیار ہو جاتا ہے۔ سب کا سب وہ ہاتھ ہے جو پیچھے سے کھیلتا ہے، مہرے بٹھاتا ہے، مہرے اٹھاتا ہے اور لوگوں کو، ان ملکوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، دنیا جو آج ایک گاؤں کی طرح ہے، ایک ولیج کی طرح ہے، آج سے 50 سال 100 سال پہلے دنیا میں اس قدر ٹیکنالوجی عام نہیں تھی، اتنا زیادہ لوگ کنیکٹڈ نہیں تھے۔ آپ سوچئے جب ورلڈ وار فرسٹ ہوئی تھی تب تو دنیا بالکل غیر مہذب تھی، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس وقت دنیا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی ہوں، لوگ جان سکتے ہوں آسانی کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ آج تو دنیا ایک ایک گاؤں کی خبر پوری عالم میں پھیلا کر دیکھ لیتی ہے۔ آج تو ایک جگہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1.5 سال سے غزہ کو بموں کے نیچے تہس نہس کر دیا گیا، شہروں کو اجاڑ دیا گیا، چھوٹے سے خطے کو بالکل زمین بوس کر دیا گیا، اس میں انسانی زندگی کے نقوش کو مٹایا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ صحیح معنوں میں جس کو کہا جا سکتا ہے وہ سرزمین پر ہو رہا ہے۔ جس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے اور ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس مہذب ترقی یافتہ دنیا کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک واقعہ آ رہا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی ہپوکریسی دیکھیے، دنیا کی ہپوکریسی دیکھیے کہ ذرا بھی جنبش نہیں آتی۔ غیروں کو تو چھوڑیے، ہمارے ملکوں میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، وہ لوگ کسی قدم کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں جو ہے وہ پوری دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، اور وہ خود بھی اسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ہمت کر کے قدم نہیں بڑھا پاتے۔ امتیں مل کر، نیشنز مل کر، قومیں مل کر ہمارے اوپر ایسی ٹوٹی ہیں جس طرح کے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ لیکن یہ سب کا سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے دلوں سے ہماری ہیبت نکل گئی۔ 54 ملک، 57 اس مسلم ملک دنیا کے اندر ہیں، سب سے زیادہ ریسورسز مسلم دنیا کے پاس ہیں، سب سے زیادہ
फ्यूल और ऑयल मुस्लिम मुल्कों में निकलता है। सबसे ज़्यादा जो मालो दौलत है, जो इकनॉमी है, वो इन मुल्कों के अंदर रिसोर्सेज के ज़रिए से मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी दुश्मन जर्रा बराबर नहीं डरता। एक छोटा सा मुल्क भी आंखें दिखाता है, मुसलमानों को जो चाहे बोलता है, जिस मुल्क में चाहे मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग करता है, जहां चाहे मुसलमानों पर हमला बोल दिया जाता है। बर्मा हो और दूसरे मुल्कों के अंदर भी, इससे पहले सीरिया में हुआ, फलस्तीन में हो रहा है, इराक में एक दौर गुजरा है, और ये सारे ममालिक और जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज के हैं मुसलमान माइनॉरिटीज में हैं, उन मुल्कों में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन निशाना बनाने वाला जर्रा भी नहीं डरता कि मुझे कुछ भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जालिमों को, दरिंदों को, हैवानों को आज तमगे दिए जाते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उन्हें इंसानियत का अलंबरदार माना जाता है, उन्हें इंसानी दुनिया और इंसानी बरादरी का सबसे बड़ा बाबा समझा जाता है, उनको खूब एजाज और इकराम से नवाजा जाता है। दूसरों का क्या रोना। हमारे अरब मुल्क उन लोगों को तमगे देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उनको इज्जत और इकराम से नवाजते हैं, जिन्होंने मुसलमानों के खून से अपनी कुर्सियां सजाई हैं, अपने तख्त को मुसलमानों की लाशों पर खड़ा किया है। हमारे ये मुल्क उनको सीनों से लगाते हैं, उनके लिए बाहें खोलते हैं, उनको हार पहनाते हैं, तमगे देते हैं, ये ऐलान करते हैं कि तुम्हें जो चाहिए करते रहो, तुम मुसलमानों के खून की नदियां बहा दो, उनकी लाशों के अंबार लगा दो, कुश्तों के पुश्ते लगा दो, लेकिन हमारे लिए चंद कोड़ियां फेंक कर दे दो तो हम लालची कौओं की तरह कूद कर तुम्हारी तरफ लपट कर आएंगे और उसे उठाने के लिए बढ़ेंगे। ये हमारी हालत है। लालच, दुनिया की मोहब्बत। क्या इस तमाम सिनारियों के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर दुनिया की मोहब्बत नहीं है? दुनिया की लालच नहीं है, हिर्स और तमा नहीं है, दुनिया की ख्वाहिश नहीं है, मादियत परस्ती नहीं है, मटीरियलिस्टिक सोच नहीं है। ये सारी वो बुनियादें हैं जिसकी वजह से हमारी ये पूरी दुनिया आग के अंदर धकेल दी गई है, और हम अपने भाई के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है, अपने साथी का दर्द उठाने को तैयार नहीं है, उसके लिए एक जुमला बोलने के रवादार नहीं है। और अगर हमने अपना रवैया नहीं बदला, क्योंकि हमारा रवैया उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि हम एक चेन बना के उम्मत खड़ी नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी फलसफे को, इसी नुक्ते को, इसी हकीकत को बयान फरमाया है कि सूरह अनफाल के अंदर, वइन तनाज़अू फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वला तनाज़अू फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। आपस में इख्तिलाफ मत करो, झगड़े मत करो, तोड़ फोड़ मत करो, फूट मत पैदा करो, क्योंकि इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम नाकाम और नामुराद हो जाओगे, तुम गालिब नहीं आ सकते, तुम ताकतवर नहीं रह सकते, क्योंकि सामने वाले के अंदर अगर आपको अपनी हैबत बिठानी है तो अपनी यूनिटी दिखानी होती है। आप जानते हैं कि अगर अकेले अकेले चंद लोग किसी का मुकाबला करने जाएंगे जो ताकतवर हो तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर पूरे कमज़ोर लोग मिलकर उठ खड़े होंगे तो बड़े से बड़ा ताकतवर भी हिम्मत नहीं कर पाता है हमला करने की। आपने बहुत सारी जगहों पर ये देखा होगा और आप इससे वाकिफ़ हैं, एक शेर अगर गाय के ऊपर हमला करता है तो अलग अलग गायें भाग रही हो तो उन्हें आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन अगर वो सारी गायें एक साथ मिल जाएं और उस शेर पर हमला आवर होने लगे तो शेर भी भागता है। शायद आपने इसकी वीडियोस देखी होंगी, आपने इस हकीकत को पहचाना होगा। ऐसे ही कमज़ोर लोग दुनिया के अंदर अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, एक जगह जमा हो गए और अपनी ताकत, अपनी कमज़ोरी के बावजूद अपने इत्तेहाद को अपनी ताकत बना लिया, तो उस दिन दुश्मन की आंखों में वो एक ज़बरदस्त हैबत के साथ तारी हो जाएंगे और उसके दिल पर हैबत तारी होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीकत बयान फरमाई थी कि तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से हैबत तुम्हारी निकल जाएगी, उसकी बुनियाद और वजह यही है कि तुम टूटे हुए, बिखरे हुए, मुंतशिर होगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं होगी कि तुम दुश्मन पर अपना असर डाल सको। आप आज देखिए, गज़ा जल रहा है, मर रहा है,
لیکن دوسرے ملک اس کے لیے مدد پہنچانا تو دور کی بات، آواز اٹھانا تک اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، اس کی ہمت نہیں کر پاتے، کیونکہ اپنے کو سیف رکھنا ہے، اپنے کو بچا کے رکھنا ہے، ہمارے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہمیں چوٹ نہ پہنچے، ہمیں کوئی غضب نہ پہنچے، ہم کسی بڑی طاقت سے مدبھیڑ کا شکار نہ ہوں۔ حالانکہ بڑی طاقت اور دشمن عناصر جو زائنسٹ سوچ ہے، جو یہ صہیونی دماغ ہے، یہ ان تمام ملکوں کو، پورے اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور میں اخیر میں ایک حقیقت اور بیان کر دوں کہ آج بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ان ظالم لوگوں کی طرف سے ڈھایا جا رہا ہے، جو زائنسٹ طاقت ہے، جو صہیونی طاقت ہے، صلیبی اور صہیونی مل کر جس طرح مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تاریخ کے ورق کو لٹائیے، آپ ذرا 1000 1500 سال کی تاریخ کو نظر سے گزاریے، آپ کو کہیں بھی کسی ملک میں نظر نہیں آئے گا کہ مسلمانوں نے بحیثیت امت کسی بھی یہودی قوم کے اوپر ظلم ڈھایا ہو۔ پوری تاریخ آپ پڑھتے چلے جائیے، مسلمانوں کے ملکوں میں آ کر ہی یہودیوں کو پناہ ملی ہے، ورنہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ 8ویں صدی عیسوی کے بعد سے لے کر، اس سے پہلے تو جو ہوا سو ہوا، اسلامی تاریخ کے اندر 10ویں صدی عیسوی میں، 11ویں صدی عیسوی میں، 12ویں صدی عیسوی میں ان عیسائی بھائیوں نے، کرسچنس نے یہودیوں پر بدترین مظالم کیے ہیں، ان کو اپنے تمام ملکوں میں مار مار کے بھگایا ہے، ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ قوم کسی بھی جگہ جا کر بستی تھی تو ایک کرسچن دنیا ان کو وہاں سے کھدیڑ کر بھگا دیتی تھی۔ بہت زبردست ظلم کیے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کو پڑھیے، آپ کو 10ویں 11ویں 12ویں صدی میں خاص طور پر، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے یورپ کے دوسرے ملک ہوں، ان تمام ملکوں میں یہودی قوم جب جب آ کر آباد ہوئی، ایک تو بکھری ہوئی قوم تھی، وہ ایک جگہ یکجا بھی نہیں تھی، ان کو ہر ملک کے اندر بھگایا گیا، مارا گیا، قتل و خون کیا گیا۔ ان کو پناہ ملی مسلم ملکوں میں، مسلم ملکوں میں آ کر وہ رہتے تھے، وہاں ان کو اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ عیسائیوں کے مذہب کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے۔ عیسائیوں کی فلسفی کیا ہے، عیسائیوں کی تاریخ کیا ہے، ان کا تصور اور عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے جیزس کو مارنے والے، قتل کرنے والے، سولی پر چڑھانے والے یہودی ہیں، ان کا ماننا ہی، ان کی تاریخ ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ عجیب و غریب حیران کن بات نہیں ہے کہ وہی عیسائی آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی عیسائی آج ان کے پلڑے میں آ جاتے ہیں، وہی عیسائی آج ان سے ہاتھ ملاتے ہیں جن کا ہزاروں سال انہوں نے خون کیا ہے، اور جن کو وہ اپنے مذہب کا، اپنے دین کا اور اپنے سب سے مقدس شخص کا دشمن مانتے ہیں۔ یہ زائنسٹ سوچ ہے جو صلیبیوں کو، یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرتی ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں عیسائیوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ اسرائیلی ریاست نہیں بن جائے گی، کیونکہ عیسائیوں کے لٹریچر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے دوبارہ دنیا میں، وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اسرائیلی ریاست بن چکی ہوگی۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اسی اسرائیلی ملک کے لوگوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، یہ ان کے دشمن ہوں گے، وہ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ ان کے آنے کے لیے یہ ایک ریزن ہے، اس لیے اس ریزن کو تیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے سارے دنیا بھر کے ملکوں سے ملا کر ان کو ایک ملک ہدیے میں دیا، جو کہ مسلم ملک تھا، اسلامی ملک تھا، اسلامی ملکوں کا قلب اور دل تھا، وہاں پہ لا کر ان کو بسایا اپنے کولونائزیشن کے دور میں ایک زبردست سازش کے ذریعے سے، اور ان کو وہاں لا کر بٹھا دیا، دنیا بھر سے ان کو وہاں بھیج دیا۔ دنیا بھر کا جو کچرا تھا، دنیا جس سے پریشان تھی، یورپ کے سارے ملک جن کی سوچ سے، جن کی ساہوکاری نظام سے اور جن کے فساد سے، کرپشن سے پریشان ہو گئے تھے، ان سب کو نکال کے اس ملک میں بھیجا اور اپنے آپ کو بچا لیا اور مسلم دنیا کو آگ کے نظر کر دیا۔ بہرحال یہ پورا منظرنامہ، یہ صورتحال میں نے صرف اس حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھی ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی تھی
کیسے پوری دنیا کی امتیں مل کر اس امت کو لقمہ بنائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا اور اس کی وجوہات بھی ذکر فرما دی کہ دشمن کے دل سے ہیبت نکل چکی ہوگی، تمہارے دل میں دنیا کی محبت رچ بس چکی ہوگی، موت سے صرف تم ڈرتے ہوگے، باقی تم ہر چیز کا سودا کر لوگے، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، صرف اس لیے کہ مجھے دنیا کی چند کوڑیاں مل جائیں یا زندگی کے چند لمحات مل جائیں۔ عزت وہی قومیں حاصل کرتی ہیں جو دنیا کو پیروں کے نیچے رون کر اور زندگی کی بازی لگا کر اپنی عزت کو بحال کرتی ہیں۔ جب تک قوم عزت کمانے کے لیے اپنی ہمت کا ثبوت نہیں دیتی اور دنیا کو پیروں کی ٹھوکر میں نہیں لاتی، اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکتی اور موت کو گلے لگانا اپنی عزت اور فخر نہیں سمجھتی، وہ اپنی قوم کے لیے نئی تاریخ رقم نہیں کر پاتی ہے۔ اللہ رب العزت امت کو دوبارہ سے اس مرض اور بیماری سے نکالے اور دوبارہ سے ہمت، شجاعت، طاقت عطا فرمائے اور دوبارہ سے ہماری عزت کو بحال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔